پاکستانی قوم کے انتہائی ہونہار طلباء و طالبات، سینیٹرز، پارلیمنٹیرینز اور ان قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹوں کے والدین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میرے لیے ایک انتہائی اطمینان کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ شعبہ جس کے ذریعے دنیا میں رینگتی ہوئی قومیں اوج ثریہ پر پہنچیں، اسی شعبے کو آگے بڑھانے کے لیے آج مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا ہے، اور بغیر کسی خود نمائی کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سفر کا آغاز 2008 میں پنجاب سے شروع کیا، جب میں غریب الوطنی کے دن گزار رہا تھا تو ایک دن لندن میں میری ملاقات ڈاکٹر امجد ثاقب سے ہوئی۔ یہ 2003-04 کی بات ہے، جب ایک موذی بیماری سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دلائی، اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ تو ڈاکٹر امجد ثاقب میرے ساتھ پنجاب میں 1997 میں انہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا، تو ان سے میں نے ملاقات کی اور تعلیم کے اوپر گفتگو کی۔ تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مجھے دوبارہ کبھی موقع ملے گا خدمت کا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ تو انہوں نے گفتگو میں ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کی بات کی، چنانچہ 2008 میں جو ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میرے لیڈر نواز شریف کی لیڈرشپ میں پنجاب میں پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا پہلے سال میں، اور 2 ارب اس زمانے میں انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے مختص کیے گئے، جو کہ 22 ارب روپے بن گئے، اور 22 ارب روپے کی جو آمدن تھی اس سے کوئی 4,50,000 بچوں اور بچیوں کو تعلیمی وظائف دیے گئے۔ اور میں جانتا ہوں اس زمانے میں غریب ترین گھرانوں سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ انتہائی ذہین، انتہائی قابل اور محنتی وہ بچے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان میں سے ہزاروں ڈاکٹرز بنے، ہزاروں انجینئرز بنے، اور وہ عظیم قوم کے معمار بن چکے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی خدمت قوم کی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ میں نے اس زمانے میں، میری خواہش تھی کہ میں 2 ارب کا جو سالانہ جو انڈاؤمنٹ جو فنڈ ہے جو جاتا تھا وہاں پہ اس کے اکاؤنٹ میں، تاکہ اس کی سالانہ آمدن سے بچوں کے وظائف ان کو دیے جائیں، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو 2 ارب سے بڑھا کر 5 ارب کر دوں سالانہ یا اس سے زیادہ۔ میرے جو رفقا تھے سیاسی وہ بھی اس سے متفق تھے، اور جو سرکاری افسران وہ بھی اس سے مکمل طور پر متفق تھے، لیکن کچھ ایسے حالات بنتے تھے یا بنائے جاتے تھے کہ تعلیم کے اس انڈاؤمنٹ فنڈ کو میں بڑھانے میں ہر سال کوشش کرتا تھا، لیکن کچھ ایفرٹ ادھوری رہ جاتی تھی۔ میں آپ کو آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سفر تا قیامت ادھورا رہے گا اگر ہم نے ممکنہ حد تک جو اپنے مالی وسائل ہیں وہ ان قوم کے کروڑوں بچوں اور بچیوں کی خدمت میں نچھاور نہ کیے قدموں میں، یہ سفر ادھورا رہے گا۔ آج 14 ارب روپے کا جو اب
माली साल शुरू हुआ है उसमें 14 अरब रुपए दिखाए गए जो कि अगले 4 सालों में ये एंडोमेंट फंड में जाएंगे। ये आटे में नमक के बराबर है। चूँकि हमारे माली वसाइल और माली मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं, हम सिर्फ इस साल जिस तरह बताया कि 3 अरब रुपए, और 3 अरब रुपए इस साल एंडोमेंट फंड में नहीं जा रहे, इसलिए कि अगर मैं उसको एंडोमेंट फंड में डालता तो फिर उसकी आमदन तो साल बाद होनी थी, या मैं बैंक को कहता कि मुझे एडवांस इनकम दे दें और मैं इन बच्चों को वज़ाइफ में उनके खिदमत में पेश करता। तो 2 तरीके थे, वो एडवांस देते तो वो ज़ाहिर है कि वो लोन होता, वो उसकी आमदन जो थी उससे वो कटौती होती। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। हमने फ़ैसला किया कि इस साल के ये 3 अरब रुपया जो मुख्तस है, ये सारे के सारा हम पाकिस्तान भर के इन अजीम बच्चों और बच्चियों के वज़ाइफ उनके हवाले करें ताकि वो तालीम की ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता हों और पाकिस्तान के अजीम मेमार बने, पाकिस्तान की शक्ल बदलें, खुशहाली और तरक्की का इनकलाब लेके आएँ। मगर मेरी दुआ है कि इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आए वो 14 अरब नहीं, मैं चाहूँगा कि अगले 10 सालों में वो 140 अरब रुपए मुख्तस हों जो कि हम अपने बच्चों और बच्चियों के लिए हम उनके हवाले करें। कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई ज़राअत में एक्सपर्ट बने। यही तरीका है, यही वतीरा है। आप देखें खलीज में चले जाएं, जहाँ पर सहरा थे, आज वहाँ पर आपको एक ऐसा निज़ाम नज़र आता है कि अकल दंग रह जाती है। ये ठीक है कि अल्लाह ताला ने उनको तेल की दौलत से माला माल किया है, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने उससे ज़्यादा हमें दौलत दी है, ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है, पहाड़ दिए हैं, पानी है, मादनी वसाइल अल्लाह ताला ने अता किए हैं। आप जैसे यहाँ पर ख़वातीन भी इस कौम की तशरीफ़ फरमा हैं, यहाँ पर मर्द भी हैं, टीचर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, बड़े बड़े अज़हान बैठे हैं यहाँ पर, और जो कि इस मुल्क के अंदर एक इनकलाब ला सकते हैं, बशर्ते कि हम एक रास्ता अपनाएं और उसके ऊपर हम कारबंद हो जाएं और शबाना रोज़ उसके ऊपर हम मेहनत करें। तो मैं समझता हूँ कि ये मुश्किलात का सफ़र बहुत जल्द कट जाएगा। ये जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान फ़ंड फॉर एजुकेशन जो है, मैं इस नाम से इत्तेफाक नहीं करता। मैंने अभी राना साहब की खिदमत में गुजारिश की है कि अगर पंजाब में था पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड, आज इसको पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड बनाना चाहिए हमें, ताकि पूरे पाकिस्तान का इसके ऊपर हक है। प्राइम मिनिस्टर आते जाते रहते हैं, असल बात यह है कि ये फ़ंड हमेशा सलामत रहना चाहिए, इसमें इजाफ़ा होता रहना चाहिए। देखिए, मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। ये 2010-11 की बात होगी। मैं लाहौर में अलहमरा हॉल था या इकबाल एकेडमी थी, मुझे अब याद नहीं, वहाँ पर हम ये बच्चे और बच्चियों को वज़ाइफ दे रहे थे। तो एक बेटी आई, तो मैंने उनसे पूछा, बेटी आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? तो कहने लगी कि मैं चकवाल से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैंने कहा कि आपके वालिद क्या करते हैं? उनका कि वो उनका साया उठ चुका है। मैंने कहा वालिदा आपकी? कि वो भी दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप कितने बहन भाई हैं? वो कहने लगी कि बड़ा उसने ज़ब्त से काम लिया, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन बड़े उसने सब्र से काम लिया। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला, हम 4 बहन भाई हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ और मैं तालीम हासिल कर रही हूँ और दूसरे मेरे छोटे भाई बहन वो भी स्कूल में जाते हैं। तो मैंने कहा कि किस तरह गुज़र औकात होता है? कहेंगे हमारे चचा हैं, वो हमें हमारा ख्याल करते हैं, लेकिन मैंने कहा क्या कारोबार उनका? उनका कोई कारोबार नहीं, वहाँ पर वो घास फूस काटते हैं और बाज़ार में मंडी में ला के वो बेचते हैं और बड़ी मुश्किल से गुज़र औकात होती है। ये है, आप अंदाज़ा करें कि हालात, यानी कि ज़िंदगी कितनी तंग थी उस ख़ानदान के ऊपर। और ये एक बच्ची का ये मामला नहीं है, इस मुल्क में इस तरह की लाखों बच्चियाँ ऐसी हैं पूरे पाकिस्तान में
جن کے اوپر زندگی تنگ ہے لیکن ان کے جذبے اتنے جوان ہیں اور اتنا مصمم ارادہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم تمام مشکلات کو چیرتے ہوئے ہم ڈاکٹرز بنیں، انجینئرز بنیں، اپنے خاندان کا نام روشن کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ سیاست ہے نہ کوئی اور چیز ہے، یہ عبادت ہے کہ تعلیم کا فروغ، اور اس ملک کو، پاکستان کے طول و عرض میں، چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، اگر ہم جو علاقے خاص طور پر جو ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں، میں جناب وزیر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان کے لیے آپ ان کو اسپیشل ان کے اوپر اٹینشن دیں، ان کے اوپر فوکس کریں، تاکہ میں جانتا ہوں قبائلی علاقے میں آپ جائیں، میں کل پشاور میں تھا، آج بھی مجھے قبائلی علاقے کے بچوں سے ملاقات کا موقع ملا۔ ایک نام میں نہیں لیتا، ان کے والد مزدوری کرتے ہیں اور وہ دیکھیں اپنا کتنے ایک فخر کے ساتھ اور ایک اعتماد کے ساتھ یہاں وہ بچہ کھڑا تھا اور تعلیم کے حصول کے لیے وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہے، چاہے وہ رات کو اس کو ایک لالٹین کے نیچے پڑھنا پڑے یا جس طریقے سے بھی۔ تو اگر حکومت وقت اور اشرافیہ اور صاحب ثروت اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اگر وہ آگے نہیں بڑھیں گے اور ان کروڑوں بچوں اور بچیوں کا ہاتھ نہیں تھامیں گے تو نہ اس دنیا میں نہ اگلے جہاں میں نہ میری معافی ہوگی نہ کسی اور کی معافی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے کہ ہم تعلیم کے اوپر پوری طرح ہم فوکس کریں، اور تعلیم جو ہے وہ جو کہ بامانی ہو، جس کی ریلیونس ہو آج کے زمانے میں، اور وہ ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے۔ آج تعلیم کے شعبے اتنے ترقی کر گئے ہیں کہ ذہن میں اس کو پوری طرح اس کی تصویر کشی ممکن نہیں ہے۔ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آج آرٹیفیشل انفارمیشن ہے، آج جدید لوازمات ہیں، چاہے وہ زراعت لے لیں، چاہے وہ میڈیکل سائنس لے لیں، چاہے وہ کیمسٹری لے لیں، فزکس لے لیں، حتیٰ کہ آج زراعت جو ہے وہ جو ہوا میں جو آج کل بڑے ماڈرن گیجٹریز ہیں، ان کے ذریعے وہ زراعت ان کو نیچے سے وہ باقاعدہ تصویر کشی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جگہ ہے جہاں پر بیماری پھیل رہی ہے، اور صرف اسی جگہ کے اوپر وہ سپرے ہوتا ہے، وگرنہ جب یہ آلات نہیں تھے تو وہ سپرے کی قیمت بھی مہنگی اور پورے علاقے میں جو تندرست جو پودے ہیں ان کو بھی تباہ کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے آج کی جدید زراعت کے آلات بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پانی کی کمی ہے، وہاں پر وہ باقاعدہ میجرڈ وہاں پر پانی وہاں پر دیتے ہیں۔ تو اس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں، اور یہی اصول جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ عمل پیرا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کے حوالے سے میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں، ہماری حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب بھی الیکشن اکتوبر میں نومبر میں جب بھی ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے۔ میری دعا ہے اور مجھے یقین آپ سب کی دعا ہے کہ جو بھی حکومت آئے عوام کے ووٹوں سے، وہ تعلیم کو نمبر 1 پرائیورٹی دے، کہ اس کے بغیر اندھیرے رہیں گے، اس کے بغیر ملک آگے نہیں چلے گا۔ میں اس کے علاوہ رانا صاحب کو یہ گزارش کروں گا کہ ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر، اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ بھرپور توجہ دیں، اور انہی فنڈ میں سے مزید فنڈ بھی انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ موقع دے گا، آج دعا کریں کہ ورلڈ بینک IMF کی آج میٹنگ ہے بورڈ کی، وہاں پر ہمارا جو IMF کا پروگرام جو ہے وہ آج اپروو ہو جائے۔ لیکن یہ کوئی میں بار بار یہی لفظ دہراؤں گا کہ یہ لمحہ فخریہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ کوئی بہت شادیانے بجانے والی بات نہیں ہے، یہ سیلف انٹروسپیکشن ہے، خاص طور پر حکومت وقت اور تمام سیاستدانوں کو اور تمام وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے، چاہے وہ وائس چانسلرز ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ جرنیل ہیں، ججز ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھ رکھا ہے کہ وہ اپنی کنٹریبیوشن سے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔
یہ ان کے لیے آج لمحہ فکری ہے، میرے لیے ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمسایہ ممالک، اور میں ایک دکھی دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ ہم سے کہیں آگے چلے گئے، اور وہ زمانہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ کمپٹیشن میں تھے، مقابلہ کرتے تھے۔ کل بھی میں نے کسی جگہ کہا کہ ٹیکسٹائل میں پاکستان 80 کی دہائی تک، 90 کی دہائی تک ہم ان سے آگے تھے۔ 90 کی دہائی میں ہمارا روپیہ ہے، اس کی قدر ان سے زیادہ تھی۔ آج کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور یہ ایسی تکلیف ہے کہ رات کو بھی نیند نہیں آتی۔ لیکن وہ قومیں جب تکلیف آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، تو پھر وہ اپنی کمر کستی ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے حالات کا، مشکلات کا مقابلہ کرنا، اور انشاءاللہ کچھ ہو جائے ہم اپنے مقام حاصل کر کے رہیں گے۔ جرمنی اور جاپان سے بہترین اور زیادہ طاقتور مثال اور ہے کوئی نہیں کہ طاقتور بموں نے ان کو تباہ کر دیا، شہروں کے شہر وہ لقمہ اجل بن گئے۔ اور دیکھیے جرمنی آج کہاں دوبارہ کھڑا ہو گیا 60-70 سال بعد۔ آپ اس کو جاپان کو دیکھیں، دوبارہ وہ دونوں ممالک آج دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں ان کو شمار ہوتا ہے۔ پہلا نمبر آج امریکہ کا ہے، دوسرا چین کا ہے، تیسرا جرمنی کا ہے، اور چوتھا جاپان کا ہے۔ اندازہ کریں کہ ہیروشیما میں اور ناگاساکی میں کروڑوں لوگ تباہ ہو گئے، مر گئے، اور ہر چیز شہر کے شہر they were razed to ground۔ اور کس طرح وہ دوبارہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے جینا ہے، مرنا نہیں ہے۔ یہ وہ مثالیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حوصلہ دیتی ہیں، اور انشاءاللہ مجھے اس میں کوئی کہنے میں باک نہیں کہ انشاءاللہ اس قوم میں بڑی توانائی ہے، بڑی ہمت ہے، خدا کی قسم۔ اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم فیصلہ کر لیں، ایک ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ایک زبان سے بات کریں، تو پھر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آج جگہ جگہ ہم جا کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ادھار مانگ رہے ہیں، IMF کی منتیں کر رہے ہیں۔ یہ زندگی بسر کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اقبال کا وہ کیا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عظیم بزرگوں اور بہنوں، یہ خودی، یہ گردن میں سریے والی خودی نہیں ہے، یہ خودی محنت کی ہے، یہ اظہار کی ہے، یہ قربانی کی ہے، یہ ہمت کی ہے، یہ دیانت کی ہے، خودی ہے۔ اور یہ وہ ایک عظیم یہ نقطہ ہے جو حضرت علامہ اقبال نے ہمیں بتایا۔ اس طرح کے بے شمار انہوں نے جو اشعار کہے ہیں، جیسے کہ خون جو ہے وہ دوڑنا شروع ہو جاتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، کہ کس طرح جو آزادی جو ہے وہ اصل آزادی وہی ہے جو معاشی آزادی ہے۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ خود ماشاءاللہ بڑے بڑے اپنے تائیں آپ پروفیسرز ہیں، وائس چانسلرز ہیں، ٹیچرز ہیں، بہت انتہائی لائق احترام۔ میں آپ کی خدمت میں صرف یہی عرض کروں گا کہ حکومت کا فرض ہے کہ ہم ہر طریقے سے ہم اس قوم کے عظیم بچوں اور بچیوں کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کریں۔ تو لہٰذا یہ 14 ارب روپے کا بالکل ہم نے تخمینہ یہی بنایا ہے۔ خدا کرے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہوں کہ ہم ان 14 ارب کو ہم اگر 1400 ارب نہیں تو 140 ارب ہم کر دیں، تاکہ جس سے کہ اس ملک کے طول و عرض میں تعلیم کی جو نور ہے وہ پھیل جائے، اور پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام دنیا میں حاصل کر سکے۔ مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ اور چین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ 49 میں چین نے آزادی ان کو ملی، ہم 47 میں ہم نے آزادی کی آنکھ کھولی ہم نے، اور چین کے مقابلے میں 70 میں پاکستان کا جو پر کیپٹا انکم تھا ان سے زیادہ تھا، GDP ہماری ان سے زیادہ تھی۔ آج چین کہاں اور ہم کہاں؟ آج چین ہمارا اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا بہترین دوست ہے۔ اس برے وقت میں جس طرح چین نے ہمارا ہاتھ تھاما، نہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، نہ آپ، نہ پوری قوم۔ انہوں نے ایک دوست بن کر انہوں نے یہ خطرہ ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ پاکستان بہت مشکلات میں اور ان کو بہت تنگی ہے۔ انہوں نے ہمیں پچھلے 3 مہینے میں انہوں نے $5 ارب
انہوں نے ہمیں واپس کیا۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے کل خزانے میں 2 ارب جمع کروایا، $1 ارب انشاءاللہ یو اے ای سے ایک آدھ دن میں پہنچ جائے گا۔ ہم ان کے بے پناہ شکر گزار ہیں، اور میں ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا اگر چاہوں بھی، کیونکہ انہوں نے پاکستانی قوم کے لیے جو محبت اور جو عقیدت دکھائی ہے وہ بے مثال ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور میرے بہنوں، یہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ نہیں، ہمیں اس کو بدلنا ہوگا، اور اسی طریقے سے بدل سکتے ہیں۔ راستہ یہی ہے تعلیم کا، جس میں زراعت بھی ہے، جس میں سائنس بھی ہے، جس میں ڈیولپمنٹ بھی ہے، ریسرچ بھی ہے، معدنیات۔ اب معدنیات کے اوپر میں آپ بات کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہت دور تلک چلی جائے گی، لیکن صرف اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اربوں ڈالر کے معدنیات یہاں پر مدفن ہیں پاکستان میں، مگر بجائے کہ ہم ایکسپورٹ کر کے اور پاکستان کے طول و عرض میں خوشحالی کا پیغام لاتے، ہم نے اربوں روپے جو قانونی فیسیں بھری ہیں، ہمارے خلاف جو مقدمے ہوئے باہر یورپ میں یا دوسری ممالک میں، ہم نے اربوں روپے قانونی فیسیں بھری ہیں۔ یہ غریب ملک، قرضوں پر جینے والا، ایک دھیلے کی ہم نے ابھی اس میں سے منافع کے طور پر کوئی چیز نہیں کمائی۔ تو قومیں کبھی اس طرح رہتی ہیں۔ جاپان وہ ملک ہے جو ہر چیز امپورٹ کرتا ہے، دنیا میں کوئی خام مال نہیں وہاں پر۔ جنوبی کوریا ہر چیز امپورٹ کرتا ہے، کوئی خام مال نہیں، لیکن وہ اپنے ذہنوں سے، اپنے نالج سے، اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز سے، تجربے سے وہ اس خام مال کو وہ کنورٹ کرتے ہیں فنش پروڈکٹس میں، اور اربوں ڈالر کی وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ٹریلینز کی ان کی ایکسپورٹس ہے۔ یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن 75 سال ہم مثالیں دیتے آئے، تقریریں کرتے آئے، مرثیے پڑھتے آئے، اشعار پڑھتے آئے، بڑی گرجدار